स्टेज पर बैठे हुए मौजूद रहनुमाओं और हाज़रीन, नज़ीर अब्बासी शहीद फाउंडेशन की जानिब से मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन का भी मशकूर हूँ कि आज नज़ीर अब्बासी की इस बरसी के इज्तिमा के वो मुंतज़िम बने। कामरेड नज़ीर अब्बासी, जिसके लिए कहा जाता है कि वो तारीख राहों में मारे गए, लेकिन हम कामरेड नज़ीर अब्बासी के दोस्त और साथी थे। वो हमारा एक इनकलाबी रहनुमा था, हमारी जिद्दोजहद का कायद था और वो हमें इस बात का यकीन था कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है वो तारीख रास्ता कतई नहीं, वो उम्मीद, तवक्कुआत, यकीन और ईमान से की रोशनियों से भरपूर रास्ता था कि जिस पर कामरेड नज़ीर अब्बासी चलते रहे और उस पर चलकर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। और आज इस वक्त भी आप सब नज़ीर अब्बासी के साथी, दोस्त, उसके कदरदान और उसकी कुर्बानी के सराहने वाले और उसकी याद मनाने वाले भी हम जिस रास्ते पर जहाँ सफर कर रहे हैं वो भी हम आप सबकी इस्तेकामत, हम आप सबकी नजरियात की पुख्तगी की रोशनियों से मुनव्वर है और ये रास्ता कतई तौर पर तारीख नहीं है और ये रास्ता हमारी उस मंजिल की किरणों से मुनव्वर है कि जिसके लिए कामरेड नज़ीर अब्बासी ने अपनी जान दी, कि जिस मुस्तकबिल और मंजिल के लिए कामरेड नज़ीर अब्बासी के रास्ते पर चलते हुए हम सब मसरूफ हैं, जिद्दोजहद हैं। कामरेड नज़ीर अब्बासी अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के एक कारकुन थे, एक रहनुमा थे, लेकिन उनकी जिद्दोजहद सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं थी, बल्कि वो इस बात पर ईमान रखते थे कि उनकी पार्टी का आदर्श, उनकी पार्टी का मकसद, उनकी पार्टी की मंजिल वो इस मुल्क के सारे मेहनतकश, गरीब, मजलूम, अवाम और कौमों के लिए और उन तमाम सियासी पार्टियों की जिद्दोजहद है कि जिस पर वो तमाम सियासी पार्टियां जो कि नज़ीर अब्बासी की पार्टी के का हिस्सा भी नहीं थे लेकिन जिद्दोजहद में भी थे, कामरेड नज़ीर अब्बासी उनकी जिद्दोजहद को भी निहायत ही कद्र की निगाह से देखते थे और हमेशा उनके साथ इत्तेहाद के मुतलाशी थे और उनके साथ जिद्दोजहद करते थे। यही वजह है कि कामरेड नज़ीर अब्बासी उन तमाम गिरोहों, पार्टियों और ग्रुपों के अंदर, उन तमाम कारकुनों में, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अपने अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो कामरेड नज़ीर अब्बासी उनके लिए अंदर बहुत ही मकबूल थे और कामरेड नज़ीर अब्बासी को भी वो अपना लीडर मानते थे। आज जब हम कामरेड नज़ीर अब्बासी की जिद्दोजहद को और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो हमें नज़ीर अब्बासी का वो तर्ज अमल अपनाना होगा कि जिसके तहत वो इख्तिलाफ राय की बजाय इत्तफाक राय तलाश करने में मसरूफ होते थे और वो इत्तफाकात तलाश करते हुए वो जिद्दोजहद में मसरूफ सारे लोगों के एक लीडर थे और आज भी उनकी जिद्दोजहद आज उसी की लीडर है। तो आज नज़ीर अब्बासी शहीद की खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका वो यही है कि आज इस्तेहसाल के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, मजलूम तबकात के और मजलूम कौमों के हुकूक की जिद्दोजहद करने वाले तमाम गिरोह, तमाम ग्रुप, तमाम सियासी पार्टियां वो
اتفاقات تلاش کرے کہ جس پر وہ متحد ہو کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا سکیں اور اس ملک کے عوام کو، اس ملک کی مظلوم قوموں کو جبر سے، ظلم سے اور استحصال سے نجات حاصل دلا سکے۔ آج جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سب کی کمائی جو کہ ہم سے براہ راست ٹیکسوں کی شکل میں یا بالواسطہ طور پر ٹیکسوں کی شکل میں حاصل کی جاتی ہے، ان ٹیکسوں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے عوام اپنے مجبور گھرانوں کی، اپنے مظلوم گھرانوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ آج ہم غربت کی سطح سے بہت ہی نیچے ہیں، لیکن اس ملک کی تمام دولت، اس عوام کی تمام دولت جن کو ٹیکسوں کے نام سے چھین کے کن پہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہمارے دفاع کے نام سے خرچ کیا جا رہا ہے، ملک کی سلامتی کے نام پہ خرچ لیا جا رہا ہے ہم سے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور پھر حال ہی میں ہمیں لبنان کی صورتحال کا بھی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہاں فوج ان کی مضبوط نہیں تھی تو ان کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ نہیں، لبنان کے عوام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ لبنان کے عوام کے خلو ہیں، لبنان کے عوام فتح مند ہو رہے ہیں، اور ان کی فتح مندی میں ان کی فوج کا قطعی کوئی دخل نہیں ہے۔ لبنان کی فتح مندی میں ان کی عوام کا دخل ہے۔ فوج تو اسرائیل کی بڑی مضبوط ہے، کہاں پہ اسرائیل کا وہ ایئر ڈیفینس کہ جس سے امریکہ نے بھی لاکھوں اور اربوں ڈالر خرچ کیے، آج وہ حزب اللہ کی میزائل کے سامنے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ آج وہ لبنان پہ قبضہ کرنے کے خواب بالکل ان کے چکماچور ہو چکے ہیں۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب، ملک کو سلامت، ملک کو مستحکم صرف توپوں اور بندوقوں کے زور پہ نہیں رکھا جا سکتا، اور صرف چند وردی والے ملک کو محفوظ اور مستحکم نہیں کر سکتے۔ یہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں، وہ ملک کی اکثریت غریب اور مظلوم عوام ہوتے ہیں جو کہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم نے بھی یہی سکھایا، اور لبنان نے بھی یہی سکھایا ہے، اور عراق کی صورتحال بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے۔ لہذا آج بھی عقل مندی کا، حب الوطنی کا اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کی دولت اس ملک کے عوام پر خرچ کی جائے، اس ملک کے عوام کی صحت کی سہولتوں پر خرچ کی جائے، اس ملک کے عوام کی تعلیم کے لیے خرچ کیا جائے، اس ملک کے عوام کی خوشحالی کے لیے کیا جائے۔ اور آج ہم سب وہ تمام لوگ جو کہ عوام کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپس میں جتنے نکات پر بھی اتفاق ہو، اس ملک کے استحصالی قوتوں کے خلاف مل جل کر جدوجہد کریں۔ اور اختلاف رائے کہاں نہیں ہوتا، زندگی خود ایک اختلاف رائے کا مظہر ہے۔ اگر آزادی رائے ہے، اگر آزادی اظہار ہے، اگر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں مختلف نقطہ نظر پر یقین رکھنا ہوگا۔ ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مختلف مفروضات بنانے پڑتے ہیں، اور ان مفروضات کے سہارے ہم کسی سائنسی حقیقت پر پہنچتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی طرز عمل ہے، اور اگر وہ مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مختلف مفروضے بنانے والوں کو لان تان کرنے سے، ان پر تنقید کرنے سے، ان کو گالیاں دینے سے حقیقت تک رسائی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم ایک سائنسی سوچ رکھتے ہیں تو اس سائنسی سوچ کا تقاضا یہ ہے، اگر ہم جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جمہوری سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کچھ اس بات پر اپنی صلاحیتیں صرف کریں کہ ہمارے دشمن کون ہیں، اور ان دشمنوں سے لڑائی اور جدوجہد میں اپنی صلاحیتوں کا ہم استعمال کریں۔ کامریڈ نذیر عباسی کی قربانی کا تقاضا یہی ہے کہ آج کے
اس نظام کو ہم اتنا کوئی سادہ نظام نہ سمجھیں، یہ بہت ہی پیچیدہ اور پرفیکٹ قسم کا ایک کمپلیکس ہے. لیکن جیسے کہ ہر پیچیدگی کے نیچے بہت ساری ہزاروں سادگیاں ہوتی ہیں اور اس سادگیوں کی جو مربوط ہو کر ہی کوئی پیچیدگی بنتی ہے. آئیے ان سادگیوں تک پہنچیں اور ان سادگیوں کو مربوط کر کے اس پیچیدہ استحصالی نظام کے خلاف جدوجہد کر کے اس استحصالی نظام کا ڈھانچے کو تہز نہز کر دیں. اور یہی ایک طریقہ ہے کامریڈ نذیر عباسی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کا. کامریڈ نذیر عباسی کا راستہ ہم سب کا، آپ سب کا راستہ. کامریڈ نذیر عباسی کا راستہ مظلوم عوام کا راستہ.